اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہ صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے، اس کی کتاب المغازی ہے، اور اس کی حدیث جو امام بخاری علیہ رحمت نے نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں کیا کلمات کہے. حدیث نمبر 4330 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی اور انصار کو فرمایا، یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، تو اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی ہے. فہداکم اللہ بی، یہ حضور احسان اور امتنان جتا رہے ہیں صحابہ کرام انصار پر، اور فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم جدا جدا تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں جوڑ دیا اور تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم فقیر تھے، اللہ نے میرے وسیلے سے، میرے سبب سے تمہیں غنی کر دیا. یہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے تو حدیث میں آتا ہے کلما قال شیئا، حضور جب بھی ایسا کوئی کلمہ فرماتے تو انصار کہتے اللہ ورسولہ امن، کہ ہم پر اللہ کا بھی احسان ہے اور اللہ کے رسول کا بھی احسان ہے. اور بلکہ امن یہ اس میں تفضیل کے ساتھ ہے کہ باقی عام لوگوں کا احسان ہے اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور پھر اس کے رسول علیہ السلام کا احسان ہے. یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، یہ انصار کا عقیدہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اللہ ورسولہ امن کے کلمات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ مرزا جیلمی لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ دے کہ حضور کا کوئی احسان نہیں ہے، تو یقیناً یہ ایک فتنہ ہے اس امت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس فتنہ سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.